وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا نا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ میری زمین میں میری نعمتوں کو کھاؤ پیو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور میری زمین میں فساد نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کی ذات پر مخاطب ہے، فرمایا کہ فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں سے باتیں آ کے کرتے اور مسلمانوں کی باتیں سن کے کافروں سے کرتے، جو منافق تھے، منافق باتیں سن کے کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ جب یہ باتیں ایک دوسرے سے کرتے تھے تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ تم اصلاح کرنے والے نہیں، تم فساد کرنے والے ہو۔ جنگیں ہوتی تھی ان کی ایک دوسرے سے باتیں کرنے سے، ایک دوسرے کے گھروں کے معاملات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، مسلمانوں کے جو راز کی باتیں تھی وہ کافروں کو بتاتے، اور جو کافروں کی ایسی باتیں تھی وہ مسلمانوں کے پاس لے کے آتے۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اس بات کو چھوڑو اور میری زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم تو ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے ہم راز و نیاز کی باتیں کرتے تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا سنو بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، عقل کا مادہ نہیں ان کے پاس ہے، یہ بیوقوف ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جب ان سے کہا گیا نا کہ ایمان لے کے آؤ، جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان سے کہا جاتا ہے تو قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب ایمان والوں کو بیوقوف کہا تو اللہ کی ذات پاک نے ان کے رد میں یہ فرما دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا یہ تو ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو بیوقوف یہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے نہیں آئے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کی ان کافروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی کہ بیوقوف کن کو کہا؟ صحابہ اکرام کو، اس وقت وہ ایمان لے کے آئے تھے نا۔ تو اللہ کی ذات پاک میں صحابہ اکرام کی شان میں یہ الفاظ برداشت نہ کیے اور صحابہ کرام کی شان میں یہ قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا جن کو تم بیوقوف کہتے ہو وہ بیوقوف نہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ تو وہ ایمان والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا وہ بیوقوف نہیں، ان کو تو اللہ کی ذات پاک نے خوشخبریاں دی ہیں، ان کے لیے تو جنت ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے۔ فرمایا اصل میں بیوقوف تم ہو جو ایمان نہیں لے کے آئے، تو جو ایمان نہیں لے کے آئے گا اللہ کی ذات پاک نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو منافق تھے نا، اللہ کی ذات پاک میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے نا تو کہتے قَالُوا آمَنَّا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب خلوت میں جاتے إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا، کہتے إِنَّا مَعَكُمْ، نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کافروں کے پاس جانا تو کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس جانا تو کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر بھی ان کے ساتھ ہو جانا، ادھر مسلمانوں کے پاس آنا تو ان کے ساتھ ہو جانا۔ یہ
علامہ خازن سعید کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کافروں سے دیکھو وہ ابو بکر آ رہے ہیں، دیکھو میں ان سے کیا کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے کے آ رہے تو کہتے ہیں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے، ابو بکر تم نے غار میں نبی سے بڑی وفا کی، تم نے اپنا سارا مال دین اسلام پہ قربان کر دیا، تم نے تو کمال کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات سن کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب تشریف لے کے آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں عمر تم نے تو کمال انصاف کر دیا، تم بڑے عادل ہو اسلام میں، تمہاری بڑی تگ و دو کرتے ہو، دن رات اسلام کے لیے بڑی محنت کرتے ہو، یار تم کمال کے آدمی ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی باتیں کی، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا، اسی طرح ہی حضرت مولا علی شیر خدا کا بھی ہاتھ پکڑا۔ جب یہ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے یہ باتیں کی تو جب صحابہ چلے گئے تو پھر ان کافروں کو کہتے، منافق آپس میں گفتگو کرتے، یہ دیکھو یہ سمجھ رہے تھے ہم نے ان کی تعریف کی ہے، تعریف نہیں کی، دراصل اسی اتو تو انہاں دا مذاق اڑانے ہیں۔ جب یہ بات کی تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، میں ان کو ان کے مذاق کی سزا دوں گا، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، میں نے تو ان کو ڈھیل دے رکھی ہوئی ہے، ڈھیل، یہ اپنی سرکشی میں بڑھ رہے ہیں نا، ہم نے ان کو ڈھیل دے کے رکھی۔ اللہ کی ذات پر نے فرمایا ہم ان کو ان کے مذاق کی سزا دیں گے۔ وہ کیا سزا ہوگی؟ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، ان کو ادھر سزا ہوگی، ان کو ادھر دردناک سزا دی جا رہی ہوگی، تو اچانک آواز آئے گی جہنم کا دروازہ کھول دو۔ جب جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سامنے جو جنتی ہوں گے وہ جنتوں میں محلوں میں اور اپنے اعلیٰ جو سیجیں ہوں گی نا، اعلیٰ سیجوں پہ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ جو مذاق کرتے تھے نا اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان کا جو مذاق اڑاتے تھے، تو جب یہ کافر دیکھیں گے وہ لوگ ایمان والے ہیں جو سامنے جنتوں میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں، تو اللہ کی ذات پاک فرمائے گی جنت کا دروازہ، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو یہ دوڑ کے جہنم سے باہر نکلنے کے قریب آئیں گے تو فرمایا جائے گا دروازہ بند کر۔ اللہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ میں ان کو ان کی مذاق کی سزا دوں گا۔ تو پھر ان کو پتہ چلے گا جو جن ایمان والوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہی ایمان والے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے قدروں پہ ناز کیا کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو اس رسول پہ ایمان لے کے آئے ہیں جو رسول بھی سب رسولوں کے سردار ہیں، اور وہ امت ہو وہ بھی امت جو سب امتوں کی سردار ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیشہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی